24 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔ بھارتی پولیس نے احمد آباد کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ سپورٹ سے دور رکھنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ کچھ نیوزز ہیں جنہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں عمران خان کے حق میں جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے اور ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو ہے حق میں جو باتیں ہوئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں اور عمران خان کو جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں عدم استحکام پایا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو یہاں کی عوام بھی یہی کہتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ کل سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ابھی بھی قائم ہے اور جو ابھی بھی عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، انہوں نے کل سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کر ایک قرآن پر حلف لے کر جو ہے وہ بیانات جاری کیے ہیں جو عمران خان کے حق میں ہیں۔ اور اس سارے بیانات میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز بڑی کامن ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی فوج کے مخالف یا فوج پر حملوں کی کبھی بھی انسٹرکشن نہیں دی۔ عمران خان نے بھی کافی جلسوں میں، انٹرویوز میں یہ باتیں کہی ہیں کہ میں کبھی بھی جو ہے فوج مخالف نہیں ہوں، یہ پاکستان بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے۔ ان کے جو اختلاف تھے وہ کچھ جو تھے وہ فوجی افسر سے، نہ کہ ایک ادارے سے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے میرا کبھی بھی عثمان ڈار سے کبھی بھی انٹرویو لینے کا موقع ملا تو میرا انٹرویو جو ہوگا وہ صرف 3 منٹ کا ہوگا۔ 3 منٹ میں صرف ایک کوسچن ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ میں قرآن سامنے رکھ کے صرف ان سے ایک حلف لوں گا، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہیں کہ جو آپ نے جو بیان دیے عمران خان کے خلاف، کیا وہ آپ پہ پریشر ڈال کے جو تھے وہ دلوائے گئے تھے یا آپ نے جو تھے وہ خوشی سے دیے تھے۔ میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو صرف اتنا صحیح ہوگا، لیکن اس میں جو ہے وہ یہ ہوگا کہ میرے سامنے سچ باہر آ جائے گا۔ اور سچ کیونکہ ابھی بھی سامنے ہی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر جو ڈالا جا رہا تھا وہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا تھا۔ ہر عوام کے، ہر بچے کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے بڑا مشکل وقت ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو چیز ابھی فیس کر رہی ہے، شاید ابھی تک کوئی بھی جماعت اتنا جو ہے وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ اور لیکن یہ ہمت کی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کو مقدمات کا سامنا ہے۔ ان کے رہنما جو تھے، جو کافی لوگ جو تھے وہ چھوڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف، جو نہیں چھوڑ رہے تھے ان کو اٹھا کے لے کر گئے، ان پہ جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا، ان سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کی گئی، عمران خان کے مخالف بیانات دلوائے گئے۔ اب یہاں پہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کبھی بھی عمران خان کو جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ یہ کہ یہ نامعلوم افراد جب ان لوگوں کو اٹھا کے لے کر جائیں گے تو وہ کیا بیانات جاری کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے لندن میں صحافیوں سے الوداعی ملاقات کر لی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ جو صحافی میرے حق میں تھے اور جو میرے اگینسٹ تھے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لندن میں میرے خلاف مظاہروں سے کیا ہوا، اور مریم اورنگزیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہراساں کیا اور ایسے بہت سارے جو تھے وہ واقعات ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی مظاہرے کرنے تھے تو پاکستان جا کر کریں۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ جو مظاہرے میرے خلاف کیے گئے اس کا کیا ہوا، مطلب کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے سپورٹر ہیں، جب جو ہے وہ عمران خان تکلیف میں ہوں گے یہ سپورٹر جو ہیں وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے، اور ان کا میں شکریہ ادا بھی کرتا ہوں ہر حال میں کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا سوچا، ہمیشہ سے عمران خان کا سوچا اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ باتیں کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو دوبارہ واپس آئیں گے تو یہاں کی عوام جو ہے وہ کیسا استقبال کرے گی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ انتظار اسی چیز کا کیا جا رہا ہے، جو چورن تھا،
جو بیچا جا رہا تھا وہ تو خیر وہ ان نامعلوم افراد نے جو ہے وہ چورن لے لیا ہے. اب کون سا نیا چورن جو ہے وہ بازار میں بکنے کو آ رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جب وہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے. اچھا ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ورلڈ کپ کے حوالے سے ہے اور وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک نیوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھارتی پولیس کو ورلڈ کپ سے متعلق دھمکی آمیز ای میل وصول. بھارتی وزیر اعظم اور احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے, اور پولیس کی طرف سے جو ہے وہ دھمکی آمیز ای میل کا جائزہ لے رہے ہیں, اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاک بھارت میچ 24 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شیڈول ہے. بھارتی پولیس نے احمد آباد کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے. ہمیں جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ سپورٹ سے دور رکھنا چاہیے, اور بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوتا ہے جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے, تو ہمیں صرف اس کو نا جنگ کی طرح نہیں لینا چاہیے. سپورٹس میں ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ہارے گا تو دوسرا جیتے گا, جس کا کھیل اچھا ہوگا وہ ہمیشہ جیتے گا, لیکن سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لینا چاہیے نہ کہ میدان جنگ کی طرح. میری نیوزز جو تھی وہ آج تک کے لیے یہیں تک تھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.